بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، عدالت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آج کی تاریخ میں عید کے فوری بعد نکل کر سامنے آیا ہے۔ یہ درخواست ضمانت کا فیصلہ ہے جو کہ تفصیلی فیصلہ ہے، 3 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے کے اندر ایک بہت بڑی پیش رفت نکل کر سامنے آئی ہے۔ دعا زہرا اور ظہیر کے درمیان جو نکاح پڑھایا گیا تھا، جس نکاح کے تحت دونوں ساتھ ہیں اور ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، لائیو سیشنز کر رہے ہیں اور کچھ بے شرم لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا اس بات سے پڑا ہے کہ عدالت نے اس نکاح کو متنازع قرار دے کر ختم کرنے کی بات کی ہے۔ آج ظہیر کے حوالے سے عدالت نے ایک ایسا بیان دیا ہے، ایک ایسا ورڈکٹ پاس کیا ہے، عدالت کی جانب سے ایک ایسی چیز نکل کر سامنے آئی ہے جس کے بعد اب یقین جانیے اگلے 2-3 روز میں ظہیر کی گرفتاری یقینی ہو جائے گی۔ ظہیر نے پروٹیکشن بیل لی ہوئی ہے، یعنی حفاظتی ضمانت لی ہوئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کی تاریخ 14 تاریخ تک ہے، یعنی 14 تاریخ تک اس کو کراچی کی عدالت سٹی کورٹ یا آپ ٹرائل کورٹ کہہ سکتے ہیں، ٹرائل کورٹ میں جا کر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جناب اس کو مزید ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ابھی فی الحال اس کو حفاظتی ضمانت ملی ہوئی ہے کہ لاہور سے کراچی تک اس کو کوئی گرفتار نہ کر سکے، لیکن آج جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں مہدی کاظمی صاحب کی یقینی طور پر فتح ہوئی ہے اور ان لوگوں کی شکست ہوئی ہے جو اس معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جناب میں تفصیلی فیصلہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، 3 صفحات پر یہ مشتمل فیصلہ ہے، اور اس کے بعد یقین جانیے وہ 2 لوگ جو کہ نکاح خواہ اور گواہ ہیں ان کا تو فیوچر ختم ہو ہی گیا ایک طریقے سے، لیکن جو ظہیر اور دعا کے درمیان نکاح نام کی ایک چیز ہوئی تھی اس پر ایک سوال نشان اٹھایا ہے۔ نکاح خواہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اس نے بدنیتی کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اگر نکاح خواہ کے پاس جاؤں، میں کسی لڑکی کو نکاح خواہ کے پاس لے کے چلا جاؤں اور میں اس کو بولوں کہ جناب نکاح پڑھا دیں، اور وہ لڑکی سے پوچھے بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے، اور وہ بول دے 18 سال ہے تو نکاح پڑھا دیں، بھلے اس کی عمر 18 سال نہ ہو۔ عدالت نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ نکاح خواہ کی ذمہ داری ہے کہ قوائف چیک کرے، نادرہ کے ریکارڈز چیک کرے، NIC چیک کرے، اور اس کے بعد اس بات کا تعین کرے کہ اس کی اصل عمر کیا ہے۔ وربلی کہنے سے، کسی کی بھی وربلی کہنے سے اس نکاح میں اس کی عمر جو وہ بتا رہی ہے یا جو وہ بتا رہا ہے اس کو تسلیم کرنا یہ بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے۔ جناب آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور ساتھ ساتھ انسٹاگرام پر salman.mrza یہ لنک آ رہا ہوگا جناب، اس کو بھی فالو ضرور کیجئے کہ میرے پاس جو اپڈیٹس آتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے میں انسٹاگرام پر لگاؤں اور اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں۔ ویڈیو بنانے میں کیونکہ ٹائم زیادہ کنزیوم ہو جاتا ہے تو پہلے آپ کو خبر پہنچ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو بھی کیجئے۔ جناب عدالت کی جانب سے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، تینوں صفحات میں آپ کو نہیں پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ کافی طویل فیصلہ ہے، ویڈیو بھی کافی بڑی جائے گی، لیکن چیدہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کراچی کی عدالت نے دعا زہرا کے نکاح کو متنازع قرار دے دیا ہے۔ ظہیر نے انتہائی گھناؤنا جرم کیا ہے، یہ لوگ معافی کے مستحق نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالت کے ریمارکس ہیں، یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ جناب پروسیکیوشن کے مطابق ملزم غلام مصطفیٰ نے مبینہ طور پر نکاح پڑھا ہے، یہ عدالت کہتی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ غلام اصغر نکاح کا گواہ تھا۔ عدالت نے بھی کہا کہ پولیس کے مطابق ظہیر احمد نے دعا زہرا کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مغویہ یعنی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ دعا زہرا کو اغوا کیا گیا۔ مغویہ دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال ہے۔ جناب دستاویزات اور میڈیکل رپورٹ پولیس پیپرز کے مطابق دعا زہرا کی عمر 15 سال ہے۔ عدالت نے ملزم کے بنیادی حقوق اور دوسری جانب تفتیش پولیس کا حق ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ عدالت نے اپنے پورے ریمارکس میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے بھی کیس کا ضمنی چلان جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں جناب، نکاح خواہ غلام مصطفیٰ اور گواہ اصغر کی درخواست ضمانت کا تحریری حکم نامہ جو جاری ہوا ہے اس کے مطابق نکاح کے وقت عمر کے تعین کے لیے دستاویزات کی تصدیق ضروری ہے۔ نکاح کے وقت نادرہ اور دیگر مصدقہ دستاویزات کی موجودگی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے، یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق لڑکی کی عمر 15 سال ہے۔ نکاح خواہ نے زبانی بیان کی بنیاد پر نکاح پڑھایا، وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، زبانی بیان دیا نا، لڑکی نے کہا کہ بھائی میری 18 سال ہے، تو جناب 18 سال کہہ کے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ اس کی عمر دستاویزات کے مطابق، نادرہ ریکارڈز کے مطابق کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ تو یہ
جو قاضی تھا اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نکاح کی گواہ اصغر کی ساخت بھی متاثر کن نہیں ہے جناب، متاثر کن ہونی چاہیے، یعنی اس کی کوئی پرسنالٹی ہونی چاہیے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں رینڈم بندے کو لے کر آئے کہہ دیا یار بیٹھ جاؤ اور آپ نکاح کے گواہ بن جاؤ، یہ عدالت نے کہا ہے۔ اغوا کا سنگین جرم مغویہ کی نفسیات پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لٹرلی آئی ایم سیئنگ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اغوا کا معاملہ ہی تو اٹھایا گیا تھا مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اغوا کا مقدمہ ہے، اغوا کا کیس ہے۔ عدالت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دعا زہرا کو اغوا کیا گیا۔ مغویہ کے خاندان کو عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یعنی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا بدنما داغ ہے جس کا سامنا خاندان والوں کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدالت نے اپنے یہ ریمارکس دیے ہیں، میں نے اس میں سے چیزیں نکالی تھی تاکہ آپ کو بیان کر سکوں۔ اب آپ جناب یہ بات سنیں، عدالت اس بات کو تو تسلیم کر رہی ہے کہ مغویہ ہے یہ، یعنی اس کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کیوں کیا گیا جناب؟ ایک بات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک مغویہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عمر 15 سال ہو، یعنی 18 سال اور 16 سال سے کم ہو، سندھ میں 18 سال سے کم، لاہور میں 16 سال سے کم، کیونکہ لاہور میں 16 سال تک کی سے زائد کی جو عمر ہوتی ہے اس میں نکاح جائز ہوتا ہے۔ کراچی یعنی سندھ میں 18 سال سے زیادہ کی عمر کی لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو وہ جائز قرار دیا جائے۔ اب جناب 15 سال اس کی عمر ہے، اس کو ورغلا کے پیار سے، محبت سے، جس بھی طرح سے اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح خانے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ جناب اس کی عمر اصل ہے تو ہے کیا۔ ظہیر نے گھناؤنا جرم کیا ہے، یہ بات عدالت کہہ رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ مہدی کاظمی صاحب کے جو وکیل ہیں جبران ناصر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جبران ناصر کے دلائل سے عدالت مطمئن ہے۔ جناب ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ نکل کر سامنے 14 تاریخ تک پروٹیکشن بیل ہے، حفاظتی ضمانتی بیل ہے کہ ظہیر کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ 14 تاریخ تک ہے، یعنی کل تک ہے۔ کل اس کو سٹی کورٹ میں، کراچی کی عدالت میں ہر حال میں پیش ہونا ہوگا اور درخواست ضمانت دائر کرنی ہوگی۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو جناب اس کے کسی بھی وقت گرفتاری کے آرڈرز جاری کیے جا سکتے ہیں اور اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔